اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کہ ہم سب بنی ہوئے انسان کو اس روئے زمین کے اندر راہ ضلالت سے ہٹا کر رشد و ہدایت پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام، رشی منی، اوتار، پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے۔ میں بہت ہی مشقت کے بعد آپ کے بیچ روبرو ہوا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا قرآن وید کے ذریعے سے تقریر کرنے کی۔ وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، سخت سردی کا موسم ہے، اس لیے آپ کم از کم آدھا گھنٹہ تک اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ مہربانی ہوگی۔ اور جب میں نے اسلام کو پڑھا، سناتن دھرم کو پڑھا، تو سیم وہی بات جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھی ہے، وہ ویدوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم سب سے پہلے کس کے نام سے شروع کرتے ہیں کوئی چیز؟ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کا نام، بسم اللہ۔ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کا نام، کچھ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ایک وید کا پہلا منتر، اگنے میلے پروہت، میں اگنی دیو کی استوتی کرتی ہوں، اگنی دیو کی استوتی کرتا ہوں، یعنی اگنی دیو کی استوتی کی جاتی ہے سب سے پہلے۔ یعنی جس طرح یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اگنی دیو کے اگنی دیو کے نام سے شروع کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم اور آپ کریں گے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آئے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری پرشنسا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی آسمان کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا کوئی ذات وغیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دے مہا اوسی، تمام تعریف اس مہان دیوتا کے لیے ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنائے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے بڑا رحم کرنے والا، اس سے بڑا انسان کو معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت، اے لوگو میں تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، ہاں اپنے رحم و کرم سے معاف کرتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ نماز ہم پڑھتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنے رحم و کرم سے معاف کرتا ہوں۔ تو کیا کہا کہ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا، انسانوں کے اوپر کرپا کرنے والا، بہت بڑا دیابان۔ اسی کو ویدوں میں کہا گیا وسر دیامانا، وہ بہت بڑے دیالو ہے، انسان کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب انسانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے، اس سے پہلے فرشتے اس دنیا کے اندر آباد تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ، فرشتے آسمان کے اوپر آباد تھے، آسمانوں میں فرشتے کا رہن سہن ہوتا تھا، فرشتے آسمان میں رہا کرتے تھے۔ جب فرشتے نے دیکھا اے اللہ کی انسان کو پیدا کر رہا ہے، انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ انسان دنیا کے اندر جائیں گے اور کیا کریں گے؟ لڑائی کریں گے، حسد کریں گے، لڑیں گے، خون ریز ہوں گے آپس میں، بغض و حسد، کینہ کپٹ، ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کریں گے۔ اے اللہ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل جاؤ، اے اجرائیل جاؤ اور زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ، دنیا میں زمین کے اندر جاؤ، مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ، ہم اس سے انسان بنائیں گے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کی تسبیح کے لیے کافی نہیں ہے۔ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آپ دنیا میں انسان کو کیوں بنائیں گے؟ یہ انسان دنیا میں جا کر زمین میں لوگوں سے لڑائیاں کریں گے، خون ریز ہوں گے، قتل عام ہوں گے، آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم ہے ہی نہیں۔
اگر ہم سے کوئی سوال کرے فلاں کے بارے میں تمہیں کیا پتہ، تو اگر ہمیں معلوم نہیں تو کیا کہنا ہوگا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اپنے طرف سے بکراتی کر کے من گڑھت موضوع روایت بتانے کے لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے سخت وعید کی ہے، اس کے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا جو اپنی طرف سے بولتا ہے۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میں انسان کو دنیا میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اے فرشتوں سنو، اگر دنیا کے اندر انسان پوری زندگی گناہ ہی گناہ کرے، انسان دنیا کے اندر پوری زندگی بالکل گناہ کے دلدل میں پھنسے رہے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، انسان ایک دوسرے کا مال لوٹے، لیکن ہاں سنو، میں اگر چاہوں تو ان بندے کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہوں۔ وہ بندہ اگر زندگی میں ایک بار میرا نام لے لے، زندگی بھر اگر گناہ کرتے کرتے میرا ایک بار نام لے لے، میں اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے دوسرے منتر کے اور آتے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کے